अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने इस YouTube चैनल के ऊपर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज की बड़ी एक अहम खबर जिस हवाले से बात करना चाहूँगा और वो है आज इमरान खान साहब का एक ऐलान, एक नवीद उन्होंने सुनाई है कि जनाब ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, वी आर हेडेड इन राइट डायरेक्शन फाइनली। Current account was in surplus of $73 million during September, bringing surplus for first quarter to $792 million। यानी कि उनका कहना है कि जनाब करंट अकाउंट जो है वो $73 मिलियन सरप्लस में रहा है सितंबर के अंदर और पहले क्वार्टर में $792 मिलियन जो है वो कंपेयर टू डेफिसिट ऑफ $1492 मिलियन ड्यूरिंग द सेम टाइम लास्ट ईयर। पिछले साल से निस्बत वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा ये डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे कप्तान अगर ये बात कर रहे हैं तो ये उनका हक है कि वो अच्छी खबरें ज़रूर अवाम के साथ शेयर करें। माशाल्लाह एक पूरी फ़ौज भी उनके साथ मौजूद है, ऐसे तज्ज़ियाकारों की, ऐसे जर्नलिस्ट की, एंकर्स की जो उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं और वो अब से नहीं बांधते, वो पिछले कई सालों से बांधते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनका राइट है, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि जनाब पाकिस्तान जो है वो सही सिमत में जा रहा है, बड़ी एक हैरानकुन बात है। अच्छा, इसमें आगे चल के मैं आपको इस वीलॉग के आखिर में भी एक बताऊंगा कि आखिर ये होता क्यों है और इसके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी है, पूरी एक पीआर कैंपेन है जिसके ज़रिए सब अच्छा की नवीद जो है वो बार बार सुनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो कुछ फरमाया वो भी ठीक है, लेकिन आपकी ये जो जम्मे गफ़ीर फ़ौज है जो यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है और टीवी चैनल्स के ऊपर भी बैठ के तारीफ़ों के पुल बांधती है, वो आवाम को दरअसल में ये क्यों नहीं बताती कि नेपरा की कल आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बिजली और जो एनर्जी सेक्टर का जो खसारा है वो अब 2100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जी हाँ, 2100 अरब, आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं। ये 2100 लाख की बात नहीं हो रही, 2100 करोड़ की बात नहीं हो रही, 2100 अरब रुपए का खसारा वहां तक पहुंच चुका है। एक बात जहन में रखिएगा कि ये खसारा 1100 अरब रुपए था जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन्होंने आके हुकूमत संभाली थी। और उस वक्त इमरान खान साहब खुद बार बार ये कहा करते थे कि जनाब ये देखें 1100 अरब रुपए तक ये लोग खसारा छोड़ के गए हैं। माशाल्लाह 2 साल के अंदर ये खसारा अब 2100 अरब तक पहुंच चुका है। मैं कोई आपको बाहर के फिगर्स नहीं बता रहा, ये अपनी नेपरा की अपनी रिपोर्ट है कि ये खसारा 2100 अरब तक पहुंच चुका है। पिछले साल जून 2019 में ये खसारा 1600 अरब तक पहुंच चुका था। यानी पहले एक साल में वो 1100 से 1600 अरब हुआ, अब वो 1600 से 2100 अरब तक जहां पहुंचा है। इसकी वजह क्या है? अब वो वजह भी सुन लीजिए। इसकी वजह यह है कि लोग अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है। कोरोना के अंदर जो इस मुल्क के साथ सूरत हाल हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों की नौकरियां गईं और बिजली अब इतनी महंगी हो चुकी है कि उनसे अपना बिल नहीं दिया जा रहा। उसके बाद आप ये फरमाते हैं कि जनाब अपनी इसी ट्वीट के अंदर कि एक्सपोर्ट जो है वो 29% जो है वो बढ़ चुकी हैं पिछले महीने से। अब ये इसको कहते हैं स्पिन डॉक्टरिंग करना। बिल्कुल, ये हर हुकूमत करती है, ये नून लीग भी करती थी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती थी, और अगर मेरे कप्तान ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये करना चाहिए। लेकिन फिर हमारा काम है आप तक असल खबर पहुंचाना कि दरअसल में हुआ क्या है। ये एक्सपोर्ट्स अगर 29% तक बढ़ी है, उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ बंद हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया खुलना शुरू हुई है। पाकिस्तान के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता ये फैक्ट्रियां काम करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। ये फिगर अब इसी तरह ही बढ़ते रहेंगे। ये फिगर अगर आज आपको सितंबर के अंदर ज्यादा नजर आ रहे हैं तो नवंबर में उससे भी ज्यादा नजर आएंगे, दिसंबर में इससे भी ज्यादा नजर आएंगे और आने वाले महीनों में ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है, सवाल ये है कि क्या ये नंबर 2013 से लेकर 2018 के दरमियान उसके आसपास भी कहीं पे मौजूद हैं? इसका जवाब है कतई नहीं। उसके बाद अपनी इस ट्वीट में ये फरमाते हैं कि जनाब रेमिटेंसेस जो हैं वो 9% बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। रेमिटेंसेस किसको कहते हैं? रेमिटेंसेस उन पैसों को कहते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने घर वालों को यहां पर भेजते हैं, उसकी तादाद बढ़ चुकी है। असल कहानी बताइए, असल कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसकी भी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो मुआशी तज्जियाकार वजह इसकी बता रहे हैं, उसकी एक ये वजह है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए अब जीना इतना मुश्किल हो चुका है कि बाहर से लोग जो हैं अब वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिलीज़ को और उनको पैसे ज़्यादा भेजने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। दूसरी वजह एक बहुत बड़ी रेमिटेंसेस बढ़ने की ये है
فیٹف کا یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کو ہنڈی کا جو کاروبار ہے، جو غیر قانونی چینلز کے ذریعے پیسہ پاکستان میں آتا تھا، فیٹف نے آپ کے اوپر یہ تلوار لٹکا دی کہ جناب یہ سلسلہ بند کریں اور بینکنگ چینلز کے تھرو جو ہے وہ پیسہ آنا چاہیے۔ اس میں قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ کپتان کو اس کا کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے، کیونکہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے، ان کو فیٹف کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے لگے تھے، آپ نے آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گرے لسٹ کے اندر اپنے آپ کو پکا کیا ہے، اب آپ نے گرے سے وائٹ میں آنا ہے، اور فیٹف کی اس تلوار کی وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی بھی ہوتا ہے اسے کرنا ہی پڑنا تھا، چاہے آج نواز شریف کی حکومت ہوتی یا کسی کی بھی ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ میں ذرا اس کے ویلاگ کے اینڈ میں جا کے آپ کو اور بھی ذرا تھوڑی سی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بار بار آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی سب ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے، گھبرانا آپ نے بالکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ گھبرانا نہیں ہے کہ جو پالیسی ہے، ایک تو اس نے اس حکومت کے اپنے اندر اور ان کے چاہنے والوں کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ جی سب اچھا ہے، اور دراصل میں تو میڈیا سب کچھ غلط بتاتا ہے اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی جو چیز قابل تعریف ہوگی اس پہ آپ کی تعریف بھی کی جائے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس سارے معاملے کے اندر جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب وہ جو 50 لاکھ نوکریاں تھیں آخر اس کا کیا، وہ جو 50 لاکھ گھر تھے اس کا کیا بنا، وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں اس کا کیا بنا؟ آج کے آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 2018 کے اندر جب آپ کی حکومت آئی تھی، آج 2020 کے اندر کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے یا بے روزگاری کم ہوئی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ وہ شخص جس کا گھر کا خرچہ پہلے 30,000 ہوتا تھا، آج اس کو گھر چلانے کے لیے کم از کم 50,000 کی ضرورت ہے۔ جس کے گھر کا خرچہ 50,000 ہوتا تھا، آج اسے 80,000 روپے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے تو۔ دوسری جو کہانی ہر دفعہ یہ بتائی جاتی ہے، اب ایک چلیں اس سے پہلے میں آگے چلنے سے پہلے ایک لطیفہ ذہن میں آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ذرا ایک لائٹر موومنٹ بھی ہو جائے۔ یہ جوک مجھے کسی نے میسج کے اوپر بھیجا تو میں اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک شخص بس چلا رہا تھا، بس ڈرائیو کر رہا تھا، اور پتہ یہ لگا، پولیس کو رپورٹ آئی کہ جناب اس شخص نے جو ہے وہ بس 50-60 لوگوں کے اوپر چڑھا دی اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہو گئی۔ پولیس نے آئی وہاں پہ اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس شخص کو گرفتار کر کے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، 50-60 لوگوں کے اوپر تم نے بس چڑھا دی؟ تو اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگی، اس نے کہا سائیں ہماری بات سنیں، ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کس طرح ہوا، اور اس نے کہا کہ میں تو بس چلا رہا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بس بالکل ٹھیک چل رہی تھی، چاروں ٹائر بالکل ٹھیک چل رہے تھے، ایک دم بریک فیل ہو گیا، اور جیسے ہی بریک فیل ہوا تو اب میں جب سڑک پہ جا رہا تھا تو میرے دائیں طرف جو ہے وہ 50 لوگوں کی ایک بارات جا رہی تھی اور میرے بائیں طرف جو ہے وہ 2 بھائی جا رہے تھے، تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میں کیا کرتا۔ تو پولیس والے نے آگے سے کہا کہ بھائی ظاہری بات ہے، اگر تمہارے بس فیل ہو گئے تھے، اگر تمہیں گاڑی کسی طرف لے کے جانی تھی تو 2 بھائیوں کی طرف لے جاتے، نقصان تو کم از کم ہوتا۔ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم یہی کر رہے تھے، لیکن وہ جو 2 بھائی تھے نا، وہ بائیں طرف سے اٹھ کے دائیں طرف 50 لوگوں کی بارات پہ چلے گئے، تو ہم نے تو بھائیوں کے اوپر بس چڑھانی تھی، ہم نے بس چڑھا دی، جس کی وجہ سے 50 لوگ بھی گئے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ 2 بھائیوں کی وجہ سے اس وقت پوری کی پوری عوام جو ہے وہ رگڑی جا رہی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کو بار بار یہی کہانی سنائی جائے گی کہ جناب سب اچھا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اچھی خبریں کہنے والے چند ایسے بھی ہمارے تجزیہ کار ہیں جو آپ کو روزانہ ایک ویلاگ نکالیں گے، روزانہ ایک ٹویٹ کریں گے کہ جناب اب تو یہ کمال ہو گیا ہے، ایسا تو آج تک 70 سال میں کبھی نہیں ہوا جو اب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، یہ اب نہیں کر رہے، یہ آگے سال 2 سال 3 سال جتنی دیر بھی حکومت رہے گی یہ اسی کام پہ لگے رہیں گے، ان کا کام یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ دراصل میں اصل صورتحال اس وقت ملک میں چل کیا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک سپن ڈاکٹرنگ ایک اور کیا ہوتی ہے، ان کو ٹیم ٹھیک نہیں ملی، یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان خود بہت اچھا آدمی ہے، لیکن دراصل میں ان کو ٹیم ٹھیک نہیں ملی۔ اب ان سے آپ کبھی یہ پوچھیں کہ جناب ان کی ٹیم بنائی کس نے ہے؟ کیا کسی اور نے ٹیم بنائی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے خود ٹیم نہیں بنائی؟ اب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب کو کریڈٹ تو دیں اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے قابو میں ہے۔ تو جناب اگر سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ آپ کے قابو میں ہے، تو جناب یہ ٹیم بھی آپ کی ہے، یہ نااہل ہے، یہ نکمی ہے، یہ کام اگر نہیں کر سکتی، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا تھا کون سی منسٹری کس کو دینی ہے، آپ نے فیصلہ کیا تھا مشیر کون ہوگا، آپ نے فیصلہ کیا تھا معاون خصوصی کون ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، آپ اس کے قصوروار ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سپن ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ آپ کو بار بار اس کو ٹوسٹ کر کے بتائیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب کو کچھ مت کہیے, ٹیم کو بولیں جو بھی بولیں. اس میں یوٹیوبر بھی 3-4 ایسے ہیں, وہ ایسے یوٹیوبر بھی بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے بس, اور ہم تو تنقید بھی کرتے ہیں, ہم نے جب تنقید کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کرتے ہیں. نہیں, آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید نہیں کرتے, آپ گن چن کے جو ان کے کمزور لوگ ہیں ان کو آپ نشانہ بناتے ہیں اور سہارا اس بات کا لیتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم نے تو ان کی برائی کر دی اور ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. نہیں, آپ جان بوجھ کے اس لنک کو ختم کرتے ہیں. جہانگیر ترین کا معاملہ ہو جائے, جہانگیر ترین بہت برا, جہانگیر ترین کے دیکھیں جہانگیر ترین کو پکڑا گیا, جہانگیر ترین کے حوالے سے رپورٹ آ گئی, تو جناب وہ جو 10 سال آپ نے بیٹھ کے جہانگیر ترین کے جہاز کے مزے لیے, 10 سال آپ نے بیٹھ کے جہانگیر ترین کے پیسے سے اپنی پوری پارٹی چلائی, اپنے جلسے منعقد کیے, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے لوگوں کو گالیاں پڑھوائیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے پورا میڈیا سیل چلایا. اسلام آباد کی بیسمنٹ کے گھر کی بیسمنٹ میں جو میڈیا سیل چل رہا تھا تب تک جہانگیر ترین بالکل ٹھیک تھا, تب تک اس کا پیسہ بالکل سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا تھا. آج آپ کا مسئلہ ہو گیا چونکہ جہانگیر ترین سے, اس لیے آج آپ کو جہانگیر ترین اتنا برا لگنا شروع ہو گیا. سیاست کریں لیکن لوگوں کو اتنا بیوقوف مت سمجھیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ دراصل میں پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے. اور اس کے باوجود جہانگیر ترین پاکستان میں آج نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تو بہت جلدی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس میں قطعی طور پہ نواز شریف کا دفاع نہیں کروں گا, لیکن اتنی ہی پھرتیاں جہانگیر ترین کو لانے کے لیے بھی اگر دکھا دیں تو اس ملک کا بڑا بھلا ہو جائے. اس کے بعد یہ اسپن ڈاکٹرز اور کیا کرتے ہیں, عثمان بزدار کے اوپر جم کے ایسے آئیں گے کہ جناب ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں ہے, اور یہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں عثمان بزدار کو. عثمان بزدار نہ اہل ہے, نکما ہے, عثمان بزدار نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. عثمان بزدار کی برائیوں کے ایسے ایسے لمبے قصیدے آپ کو سنائیں گے, ان کے سکینڈل آپ کو سنائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب عثمان بزدار کو لانے والا کون ہے, عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے والا کون ہے. ادھر آ کے منہ بند ہو جائیں گے, ادھر آ کے یہ خاموش ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں کریں گے, بس اپنی تنقید کو عثمان بزدار تک ہی رکھیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, عثمان بزدار آگے سے کچھ بولے گا نہیں, اس لیے آپ عثمان بزدار کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عثمان بزدار کو بہت کوئی ہیرا آپ نے لا کے بٹھایا ہے یا بڑا کوئی کمال قسم کا آپ نے سی ایم لا کے بٹھایا ہے, لیکن آپ جان بوجھ کے وہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مٹی گیلی ہے, جہاں پہ سخت مٹی ہوتی ہے وہاں جا کے آپ کی صحافت, وہاں پہ آپ کا تجزیہ, وہاں پہ جا کے سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو یہ لوگ حرکت کرتے ہیں, غیر منتخب افراد نے جناب یہ سب کچھ کر دیا ہے. یہ غیر منتخب لوگ جو الیکشن لڑ کے نہیں آئے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے جناب, یہ غیر منتخب افراد کس نے لگائے ہیں وہاں پہ, کون سی وہ شخصیت ہے, نام کیوں نہیں لیتے, کس نے اپوائنٹ کیا ہے, کس کی اجازت سے وہ نوٹیفیکیشن باہر نکلتا ہے جو غیر منتخب افراد کو وہاں پہ لے کر آتا ہے. صرف ایک شخص, میرے کپتان عمران خان صاحب, لیکن ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی, ان کے اوپر ٹارگٹ کریں, غیر منتخب افراد کے اوپر ٹارگٹ کریں. آگے چلیں. اچھا, یوٹیوبرز اور ان لوگوں کے اندر بھی پھر کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو سپورٹ کرنے والا گروپ ہے, ایک اسد عمر صاحب کو سپورٹ کرنے والا گروپ ہے, ایک جہانگیر ترین کو بھی سپورٹ کرنے والا گروپ ہوتا تھا, لیکن اب اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے چمچے منچے کون تھے, وہ سب جانتے ہیں. مجھے اس میں آپ کو کوئی نئی کہانی نہیں سنا رہا, آپ کو واضح طور پر پتہ لگ جائے گا کہ کون سے گروپ سے اس یوٹیوبر کا تعلق ہے یا اس صحافی کا تعلق ہے, وہ کیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور آگے چلیں. ایک اور طریقہ کار اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کا, سب کچھ پچھلی حکومت پہ ڈال دو. انہوں نے کیا ہے سب کچھ, ہم نے کچھ نہیں کیا. 2 سال سے یہ رٹ چل رہی ہے, 2 سال سے یہ رٹ اسی طرح ہی چلتی جا رہی ہے. جناب پچھلی حکومت نے سب کچھ کیا ہے, ہر آنے والی حکومت یہ کرتی ہے, یہ نہیں کہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت کرتی ہے, لیکن آپ کے پاس پچھلی حکومت کے اوپر ڈالنے کے لیے بھی ایک ٹائم ہے. آپ پہلے 6 مہینے میں, پہلے 1 سال میں یہ رٹ لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ 2.25 سال کے بعد بھی آپ سب کچھ پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا, آپ کچھ کر نہیں پا رہے. ایک اور جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, یہ سب کچھ مافیا نے کیا ہے. شوگر کے اندر مافیا ہے, آٹے کے اندر مافیا ہے, گھی کے اندر مافیا ہے, پیٹرول کے اندر مافیا ہے. مافیا ہمیں سب کچھ نہیں کرنے دے رہا. جناب مافیا اگر اتنا تگڑا ہے تو پھر آپ کس کام کے ہیں؟ اس پہ بھی کوئی خاموشی, چپ کر کے بس مافیا 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 کریں, 4 دفعہ مافیا کریں, لوگ آپ کو خود مافیا دے دیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مافیا کو اس طرح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہانہ, سرکاری افسران ہماری بات نہیں مانتے. جی بالکل ٹھیک ہے, جب 5 IG پنجاب آپ تبدیل کریں گے, آج صبح سے لے کے میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ پولیس کے اب یہ آلے دوالے ہو گئے. سندھ پولیس ایسی, سندھ پولیس ویسی. چونکہ سندھ پولیس کے IG نے دراصل میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا, پوری سندھ پولیس جو ہے وہ احتجاج میں کھڑی ہو گئی, اس لیے سندھ پولیس خراب ہے. سرکاری افسروں کے ساتھ آپ سب کچھ یہ کرتے ہیں.
सरकारी अफसरान इस्लामाबाद में जाके एहतजाज करना पड़ता है, उनको वहाँ पे जाके धरना देना पड़ता है। वहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 5-5 दिन उस मौसम के अंदर उन सड़कों के ऊपर उन हमारी बहनों को, हमारी माओं को जाके वहाँ पे बैठना पड़ता है। ये हाल करते हैं आप सरकारी अफसरान का। फिर आप कहते हैं जनाब सरकारी अफसरान हमारे काम क्यों नहीं करते। उसके बाद एक और जो बहाना बनाया जाता है, तजुर्बा नहीं है इनको, तजुर्बा नहीं है, सीख रहे हैं अभी। 5 साल आपने जो केपी की गवर्नमेंट चलाई थी वो तजुर्बा नहीं हासिल किया था क्या आपने? क्या आपको नहीं पता था कि तजुर्बा किस तरह होता है या हुकूमतें किस तरह चलाई जाती हैं? और उसके बाद सबसे आखिरी एक जो सेगमेंट है वो है मीडिया के वो एंकर जो आज आपको चैनलों के ऊपर बैठ के माफिया मांगते हुए नजर आते हैं। हमें माफ कर दें जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था कि इमरान खान की हुकूमत ऐसी होगी, हम तो मुल्क की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे थे। आपका काम नहीं है किसी को सपोर्ट करना, या आपका काम नहीं है कि आप लोगों को यह बताएं कि फलां बंदे को वोट करो, यह बड़ा ईमानदार आदमी है। यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना बंद करें। आपका काम सहाफत करना है। कोई जहां पे कोताही कर रहा है, गलती कर रहा है, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, आपका काम यह है उनको बताना। आपका काम ये नहीं है कि चमचों की तरह बैठ के लोगों को जो है प्रमोट करना शुरू कर देना कि जनाब फलां बंदा बड़ा अच्छा है, मुझे तो उसकी बात बड़ी जबरदस्त लगी, आप उसको वोट दें। और जब वो वोट लेकर आ गए, जब वो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए, तो साल 1.5-2 साल के बाद बैठ के आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमारा मकसद ये नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कुछ हो गया। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। और मुझे अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि आपको इस बात की शर्म भी नहीं है। मैं एंकरों की मैंने बात सुनी कि जी जनाब जब इनका धरना होता था तो हम जो है वो कैमरा इनकी तरफ दिखाते ही नहीं थे, लोग 2000 बैठे होते थे, हम कहते थे लाखों का मजमा है। और उसके बावजूद, ये झूठ बोलने के बावजूद आप टीवी के ऊपर बैठ के लोगों को सामने आज भी उनका सामना कर लेते हैं। ये सारी फसाद की जड़ है। और इस सारी जड़ को सुनने के बाद भी अगर मेरे कप्तान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ ना पसंद लगा हो तो उस हवाले से भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।